اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتانی جبریل، کہ جبریل امین میرے پاس تشریف لائے اور 5 باتیں انہوں نے بتائیں۔ وہ 5 باتیں حقیقت یہ ہے کہ انسان کی فلاح اور کامیابی جو ہے ان کا نچوڑ ہے، اور انسان کی تنبیہ کے لیے اگر انہی باتوں کو انسان اپنے پیش نظر رکھے تو انسان کی اصلاح کے لیے یہ باتیں کافی ہیں۔ پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھ سے آ کے کہا، اور یقیناً یہ اللہ کا ہی پیغام تھا، کہ یا محمد عش ما شئت فإنک میت۔ جس زندگی پہ انسان نازاں رہتا ہے اور جس کے بل بوتے پہ انسان کی لمبی لمبی امیدیں ہوتی ہیں، اس کی حقیقت ایک جملے کے اندر سمجھا دی۔ جبریل امین نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عش ما شئت فإنک میت، جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں رہ لیں، لیکن بالآخر آپ کو فوت ہونا ہے۔ موت وہ حقیقت ہے کہ جو انسان کو راہ راست پہ رکھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زندگی کا ایک سکیچ بنایا، انسان کی سوچوں کا ایک دائرہ لگایا اور ایک لمبی لکیر اس سے باہر کھینچ دی، اور پھر سمجھایا کہ یہ جو دائرہ ہے یہ موت ہے جو انسان کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن انسان کی امیدیں اور اس کی سوچ جو ہے وہ اس موت سے آگے تک پھیلی ہوئی ہے۔ اگر یہ حقیقت انسان کو سمجھ آ جائے کہ بالآخر انسان نے فوت ہونا ہے، جتنا بھی زندہ رہ لے گا بالآخر اللہ رب العزت کے سامنے اس نے جانا ہے، تو پھر انسان سوچ سمجھ کے منصوبے بناتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی وفات سے پہلے اللہ کی طرف سے اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کی وفات کا وقت قریب ہے، یا اگر آپ زیادہ رہنا چاہتے ہیں تو رہ لیں، جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے۔ لیکن انجام کیا ہے؟ عش ما شئت فإنک میت، جتنا مرضی رہ لیں زندہ، بالآخر آپ کو فوت ہونا ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، انسان کی یہ زندگی جو ہے نا، دوست احباب، بہن بھائی، ان کے پیار، ان کا محبت، یہ انسان کو جینے کا ایک جو ہے وہ ڈھنگ سے کھاتی ہیں چیزیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہو اس زندگی کے اندر تو یہ بے رونق زندگی ہے، کوئی ایک دن بھی زندہ رہنا نہ چاہے۔ تو یہ جو محبتیں ہیں، یہ جو انسان کے رشتے ہیں، یہ بھی فانی ہیں، یہ دائمی نہیں ہے۔ کتنی دیر تک انسان جو ہے وہ ان رشتوں کے سہارے اور ان محبتوں کے سہارے انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ فرمایا وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، جس سے آپ چاہیں محبت کر لیں، بالآخر اس کو چھوڑ کے جانا ہے۔ یہ دنیا کا ایسا قانون اور ضابطہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے کہ ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب اتنا ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، لیکن کوئی آج تک کسی دوسرے کے ساتھ جا کے قبر میں دفن نہیں ہوا۔ ہر ایک کو اکیلے یہاں سے رخت سفر باندھنا ہے اور اکیلے ہی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ رونقیں، یہ دوست احباب، یہ محفلیں، یہ مجلسیں انسان کو کہیں اس بات سے غافل نہ کر دیں کہ انسان اس دنیا میں جی لگا کے بیٹھ جائے اور سمجھے کہ میں تو بڑا مضبوط ہوں ہر حوالے سے۔ یہ مضبوطی جو ہے یہ بڑی جو ہے وہ عارضی ہے، کوئی اتنی پائیدار نہیں ہے۔ احبب من شئت فإنک مفارق، جتنی مرضی جس سے چاہیں محبت کر لیں، بالآخر تو چھوڑنا ہی۔ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، جو مرضی عمل کر لیں بالآخر اس کی جزا ملنی ہے۔ اچھا یا برا جو بھی انسان
کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اختیار دے دیا ہے، اسے خیر اور شر کے دونوں راستے بتا دیے ہیں، لیکن انسان کو مجبور محض نہیں کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے یہ نہیں کہ لگا دیا کہ تم نے یہ کرنا ہے، اس کو عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، فیصلے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن ساتھ یہ دھمکی بھی لگا دی ہے کہ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، جو مرضی عمل کریں۔ جب اللہ کے رسول کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے، میں اور آپ جو ہے ہم تو بالاولیٰ اس کے مخاطب ہیں کہ آپ جو مرضی عمل کر لیں فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، آپ کو اس کی جزا ملنی ہے۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ، آپ کے ہاتھ سے ادا کیا ہوا ہر عمل، اس کی جزا ملنی ہے۔ اور یہ اتنی جو ہے وہ گہری بات ہے کہ اگر انسان کو سمجھ آ جائے تو ہاتھ پاؤں اس کے اسی وقت پھول جائے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، وہ دو خاتوں میں سے ایک کھاتے کے اندر جا رہا ہے، یا آپ کی اچھائیوں میں شامل ہو رہا ہے یا آپ کی برائیوں میں شامل ہو رہا ہے۔ اس لیے کھلے دل سے کریں جو کر رہے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں اور اس بات کو مت بھولیں کہ آپ کو اس کی جزا ضرور ملنی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کوئی ذرہ بھی اگر آپ کا عمل ہوگا تو وہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہم وہاں لے کے آئیں گے اور اس کی جزا آپ کو ملے گی۔ چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتائی گئی کہ وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، مومن کا جو شرف ہے وہ رات کے قیام میں ہے، تہجد میں ہے۔ شرف کا جو لغوی معنی ہے بلند چوٹی کو کہتے ہیں، کسی بلند جگہ کو جس کی طرف نظریں اٹھیں اور لوگ دیکھیں واہ وہ کتنا بلند ہے، اس کو شرف کہتے ہیں۔ شرف و عزت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو مومن کا شرف کہ جس کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھی جائیں وہ اس کے رات کے قیام کے اندر، اگر وہ مقام پانا چاہتا ہے کہ لوگ اس پہ رشک کریں اور لوگ دیکھیں کہ اچھا فلاں اس مقام پہ فائز ہے، اللہ نے اس کو اتنا اونچا مقام دیا ہے، تو اس کے لیے فرمایا اسے جو ہے شرف المؤمن قیامہ باللیل، رات کے قیام کے اندر ہے کہ جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، لوگ بستروں پہ لیٹے ہوئے ہوں اور یہ نرم گداز بستر چھوڑ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، یہ مومن کا شرف ہے۔ وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، اور اس کی عزت اس کے اندر ہے کہ وہ اپنی جیب کی طرف دیکھے، دوسروں کی جیب کی طرف نہ دیکھے۔ اور دوسری حدیث میں اس کا حل یہ بتایا گیا ہے کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، کہ اپنے سے نیچے دیکھو، نظریں اٹھا کے دیکھو گے تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ مقام تم جو ہے جب پانے کے لیے دوڑو گے، وہاں تک پہنچو گے تو تمہارا ٹارگٹ بدل چکا ہو۔ اور انسان کی عزت اس میں ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ دیکھے، دوسروں کے پاس جو کچھ ہے اس کی طرف توجہ نہ دے۔ یہ استغنا جو ہے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ فرمایا الغنا غنی النفس، مالداری دل کی مالداری ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ سمجھے کہ مجھے اللہ نے جو کچھ دے دیا ہے، میرے مقدر میں جو تھا میں اس پہ مطمئن ہوں۔ انسان کی عزت اس کے اندر ہے۔ جب انسان دوسروں کی طرف دیکھتا ہے اور پھر اپنا وہ ٹارگٹ بڑھاتا چلا جاتا ہے تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ پھر انسان عزت کا بھی سودا کرتا ہے، اپنی پھر دین کا بھی سودا کر لیتا ہے بسا اوقات، اور پھر اس کی نہ دنیا میں عزت رہتی ہے نہ آخرت میں عزت رہتی ہے۔ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُ عَنِ النَّاسِ، ایک صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اللہ بھی مجھے پسند کرے، لوگ بھی پسند کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جو لوگوں کے پاس ہے نا اس سے تم بے نیاز ہو جاؤ، اس کی فکر نہ، لوگوں کو یہ ہو کہ بھائی میرے پاس جو کچھ ہے نا اسے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ یہ حسد کرتا ہے اس سے، نہ اسے اس کی کوئی پرواہ ہے۔ یہ چیز انسان کو سکون بھی دیتی ہے اور لوگوں سے بے نیاز بھی کرتی ہے اور عزت بھی انسان کو دیتی ہے۔ یہ 5 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے آ کے بتائیں، جو میرے لیے اور آپ لیے یقیناً
مشعل راہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔